الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتک استغیث اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم امتیاز دانش، آپ دیکھ رہے ہیں حکمت امتیاز یوٹیوب چینل۔ آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے ہائی بلڈ پریشر۔ لیکن اس بیماری پہ بات کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے میری کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ مخلوق خدا کا زیادہ سے زیادہ نفع ہو سکے۔ تو میرے پیارے دوستو، چلتے ہیں آج اس بیماری کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر بڑی خطرناک مرض ہے۔ جب کسی کو لگ جائے تو پھر جان نہیں چھوڑتی، اور جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ ساری زندگی پھر وہ کوئی نہ کوئی ٹیبلیں لگا دیتے ہیں کہ یہ استعمال کرتے رہیں تو آپ کا بلڈ پریشر نارمل رہے گا، چھوڑیں گے تو پھر بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا۔ تو آپ یقین کریں گے کہ 21 سال والے لوگ میرے پاس ہیں، ہائی بلڈ پریشر والے، 21 سال سے ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا تھا۔ تو کوئی وہ گولی بتا رہے تھے کہ ہم یہ ٹیبلٹ کھاتے ہیں تو ہمیں سکون رہتا ہے، ٹیبلٹ کو چھوڑتے ہیں تو پھر ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، بلڈ پریشر ہائی کیوں ہوتا ہے؟ بلڈ پریشر ہائی جو ہے، اس کی کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں بعض لوگ تو وہ ہوتے ہیں جن کو کولیسٹرول جن کا بڑھ جائے ان کا بھی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اور جن کا یورک ایسڈ بڑھ جائے ان کا بھی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ اور بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے یعنی کہ دل میں چربی جمنے سے یا شریانوں میں چربی جمنے سے ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ اور بعض وہ لوگ بھی دیکھے گئے ہیں جو گرم چیزیں استعمال کرتے ہیں، یعنی کثرت گوشت خوری، ہاں جی، تکے کھانا، کباب کھانا، شامی کباب کھانا، ہاں جی، گوشت کا کثرت سے استعمال کرنا، ان کا بلڈ پریشر بھی ہائی ہو جاتا ہے۔ اور بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جو شراب کے عادی ہوتے ہیں، ان کا بھی بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے۔ اور بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جو اور زیادہ یعنی کہ جیسے ساگ وغیرہ کا استعمال، اور اسی طرح اور بھی جتنی یعنی کہ گرم چیزیں ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں، تو پھر ان کا جو ہے بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور بلڈ پریشر جو ہے 130 تک، 80 یعنی نیچے والا 80 90 تک ہو، اور اوپر والا 130 40 تک بھی چلا جائے تو کوئی اتنے خطرے کی بات نہیں ہے۔ اگر اس سے اوپر چلا جائے تو بڑا خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ بعض دفعہ اللہ نہ کرے بلڈ پریشر شوٹ کر جائے تو شریانے پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، خاص طور پر دماغ کی شریانے پھٹنے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے، اور اس میں پھر انسان کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بلڈ پریشر اگر خدا نہ خواستہ کسی کا ہائی رہتا ہے تو اس کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن علاج کی طرف فوری توجہ دے۔ سب سے پہلے اپنی غذا کو فوری طور پر چینج کر دے، جو چیزیں میں بتا رہا ہوں یہ استعمال کریں۔ کدو ہے، ٹینڈا ہے، شلجم ہے، گاجر ہے، مولی ہے، ٹھیک ہے، کھیر ہے، اس کے بعد دلیا ہے، اس کا استعمال بڑھا دیں، یہ استعمال کریں۔ پراٹھے کو چھوڑ دیں، گوشت کو چھوڑ دیں، اور بھی جو گرم چیزیں ہیں ان کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، گرم چیزیں نہیں استعمال کریں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے سبزیاں استعمال کرنی، یہ معتدل چیزیں یہ استعمال کریں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کو پھر نسخہ جات بتاتا ہوں، یہ اپنے نسخے بنا کر اپنے پاس رکھ لیں، استعمال کریں انشاءاللہ تعالی۔ یہ آپ اگر 1 ماہ یعنی 4 ہفتے مکمل یہ کھا لیں، ٹھیک ہے، جیسے میں بتا رہا ہوں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے آپ کو پھر زندگی میں کبھی بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو نسخہ نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے آپ نے لینا ہے تخم کاسنی، 40 گرام لیں گے، کلمی شورا 30 گرام لیں گے، جو کھار 50 گرام لیں گے، گل سرخ ایرانی وہ آپ لیں گے، کتنا؟ گل سرخ ایرانی 120 گرام لیں گے، ٹھیک ہے، گل سرخ ایرانی کتنا لیں گے؟ 120 گرام۔ اب آپ نا اس میں کشتہ چاندی جو ہے وہ آپ 10 گرام ڈال لیں، ٹھیک ہے۔ ڈالنے کے بعد آپ نے اس کے انتہائی باریک پاؤڈر بنا لینا ہے،
اور جب پاؤڈر بن جائے پھر کشتہ ڈالنا ہے، پہلے نہیں ڈالنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک باریک سا پاؤڈر سفوف بن جائے گا۔ آپ نے اس کا 1000 ملی گرام کا کیپسول بننا ہے، صبح و شام ایک کیپسول آپ نے ہمارا شربت بزوری دینا ہے۔ شربت بزوری انصار سے مل جاتی ہے، آپ وہاں سے لے لیں۔ تو آپ نے روزانہ ایک کیپسول آپ نے یعنی صبح و شام شربت بزوری کے ساتھ استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا نسخہ اکسیر فشار، ٹھیک ہے؟ وہ میں انشاءاللہ اپنی ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں سے آپ لکھ کر بنا لیں۔ وہ اس کا آپ نے 1000 ملی گرام کا کیپسول بھر کے صرف دن کے وقت استعمال کرنا ہے، وہ بھی شربت بزوری کے ساتھ استعمال کرنا۔ بس یہ 2 نسخے ہیں شربت بزوری سے استعمال کرنے، انشاءاللہ تعالی میرے اللہ نے چاہا تو آپ کا جتنا بھی بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، جس وجہ سے ہوتا ہے، جو بھی اس کی وجوہات ہیں، جو بھی اس کے اسباب ہیں، جو یعنی کہ آپ کو 21 سال سے 20 سال سے 18 سال سے یعنی کہ بہت زیادہ عرصے سے آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، آپ نے یہ استعمال کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کا بلڈ پریشر بالکل نارمل ہو جائے گا اور آپ ایک بہترین زندگی گزار سکیں گے۔ اور جو آپ کے سر میں درد رہتا ہے، پیچھے درد رہتا ہے، آنکھوں میں درد رہتا ہے، جہاں بھی درد رہتا ہے، درد بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے صرف اس ایک نسخے کا استعمال کرنے سے۔ تو یہ بنا کر استعمال کریں، مجھے دعائیں کریں اور اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو دعا کریں۔ اب میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشیوں والی، ساتوں والی زندگی نصیب کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔